ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کے احمق اور اس طرح کے جاہل اور چمن چٹکٹ دنیا میں ہوتے ہیں. یہ چون چون کے مربے اپنے آپ کو مشہور ہونے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کتنا بھی گر سکتے ہیں. شرم و حیا تو ان کے خمیر میں ہے نہیں. کچھ بھی بول دو، دو چار آدمیوں کی واہ واہی حاصل ہو جائے گی، ہم فیمس ہو جائیں گے. اب ذرا ان کو دیکھ لیجئے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دلیل کے لیے مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے دین جو ہے کسی ملوں سے نہیں بلکہ خانقاہوں سے سیکھا ہے. میرا ان سے پوچھنا یہ ہے کہ تم نے کس خانقاہ میں کس مرشد سے فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، کلام کی کتابیں، تفسیر، اصول تفسیر، منطق، فلسفہ، نحو و صرف، ادب، یہ تمام کتابیں، تمام فنون کس خانقاہ کے کس مرشد سے تم نے سیکھی ہیں؟ ہمیں آپ یہ بتانے کی زحمت فرمائے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کسی خانقاہ کے کسی مرشد سے یہ کتابیں پڑھی ہیں، یہ فنون پڑھے ہیں، تو وہ خانقاہ کے وہ مرشد ملا ہیں یا نہیں؟ اگر ملا ہیں تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے. تم جو یہ بیوانگ دوہل یہ اعلان کر رہے ہو کہ ہم نے دین جو ہے وہ مدرسوں سے نہیں، ملوں سے نہیں، ہم نے خانقاہ سے سیکھی. تو اب جس خانقاہ کے جس مرشد نے تمہیں یہ فنون پڑھائے ہیں یا سکھائے ہیں، خیر تم تو پڑھے ہوئے ہو نہیں، پڑھا لکھا تو تم لگتے نہیں ہو، چہرے سے تمہاری جہالت عیاں ہے، مگر پھر بھی ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی خانقاہ کے کسی مرشد نے تم کو یہ پڑھایا ہے تو وہ مرشد ملا ہے یا نہیں؟ اور اگر ملا ہے تو تمہارا دعویٰ یہ غلط ہے کہ ہم نے جو ہے ملوں سے دین نہیں سیکھا. اور اگر ملا نہیں ہے اور پھر وہ دین سکھا رہا ہے تو وہ مرشد نہیں ہے، وہ شیطان کا چیلا ہے. تو تم نے یقیناً ایسے ہی مرشد سے جو ہے دین کے نام پر شیطانی دین سیکھا ہے جس کو خود دین نہیں آتا ہے. تو بھائی اگر تم شیطانی دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہو تو کرو، اس سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے. اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے علماء ہیں، اس کا تعاقب کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے علماء موجود ہیں. لیکن دھیان رکھنا کہ اگر تم نے دین مصطفی کا چہرہ مسخ کر کے شیطانی دین کی نشر و اشاعت دین مصطفی کے نام پر کرنے کی کوشش کی تو علماء اہل سنت تمہارا تعاقب کریں گے اور ہر حال میں کریں گے. تم جن آقاؤں کے بلبوتے پر اچھل و کود رہے ہو، ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے علامہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ، علامہ مفتی شہزاد صاحب قبلہ کے ہاتھوں ذلیل ہوئے، مگر شرم و حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز تو تمہارے آنکھوں میں ہے نہیں، اور نہ شرم کا پانی ہے آنکھوں میں. خیر میں بھی بھول گیا تھا کہ شرم و حیا تو تم لوگ سے خود شرماتی ہے. کتنے بار ذلیل ہونا چاہتے ہو بھائی؟ ذلالت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. یہ دین کا کام، دین کی نشر و اشاعت علماء سے ہوئی ہے اور علماء ہی سے ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. علماء کا ذکر اس حدیث پاک میں، بات سمجھ گئے؟ اور جن علماء کو تم ملوں کے الفاظ سے یاد کر رہے ہو، انہی ملوں نے تمہیں اس قابل بنایا کہ آج دو چار الفاظ بول رہے ہو، ورنہ اوقات کیا ہے تم لوگوں کی؟ جی تمہارا کام صرف یہ ہے کہ فتنہ پھیلاؤ اور فتنہ پھیلا کر کے جو ہے واہ واہی بٹورو. سواد اعظم کی مخالفت اگر کرنی ہے تو شیطانی دین کے ساتھ جو کرو، سمجھ رہے ہیں؟ چہرے پہ گھونگھٹ اور نقاب ڈال کے نہیں. تم یہ کہو کہ ہم جو ہے سواد اعظم کو نہیں مانتے. اہل سنت کی جو روایت چلی آ رہی ہے ان روایت سے دستبردار ہو گئے. اہل سنت کے نام پر قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو، ورنہ تمہاری اوقات سے، تمہاری علمی حیثیت سے، مبلغ علم سے جو ہے دنیا واقف ہے. ڈپلوما لیے پھر رہے تھے بنگلور میں، اور تم لوگوں سے
अहले इल्म इसलिए मुंह नहीं लगाते हैं कि क्या तुम लोग से मुंह लगाना यार, अहले इल्म इल्म वालों से मुंह लगाते हैं। उलमा के पास इतना वक्त नहीं कि तुम जाहिलों का जवाब दें, समझ गए। मैं अवाम अहले सुन्नत से भी गुजारिश करता हूं कि इस किस्म के वाकयात को, इस किस्म के चुरकुटों को आप इग्नोर किया कीजिए। ये इस हैसियत के नहीं है कि ये देखे जाएं, ये सुने जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।